شاہ فضل جو ہوئے ہم بندوں دو ساری میا کرو تو چھوٹیاں یا علی چھوٹیاں تو ہی جو ستار یا علی تو ہی جاداتار مہر کرو مورا سائیاں علی ہم تیرے آدھار مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیں گے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم. خدا تعالیٰ نے رسول کے اوپر محمد رسول اللہ کے اوپر اپنے دین اسلام کو مکمل کیا. لاکھوں سال سے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے سال سے خدا تعالیٰ کے نبی اس دنیا میں آتے رہے. ہر زمانے کے حساب سے خدا نے انسان کو اپنی ہدایت بھیجی. اس وقت ہمارے سامنے جو دنیا کے دین ہیں ان دینوں میں پرانے سے پرانا دین وہ ہندوؤں کا سناتن ہے جس کے اندر وید ہے. اس سے زیادہ پرانی مذہبی کتاب دنیا میں کوئی نہیں. ویدوں کے علاوہ خدا تعالیٰ نے اور بھی بہت سی کتابیں اتاری. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ 1,24,000 پیغمبر خدا تعالیٰ نے بھیجے. ان 1,24,000 میں 114 رسول تھے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول وہ ہوتا ہے کہ جو نئی شریعت لے کے آوے اور پرانی شریعت کو بند کرے. یعنی پہلی کتاب ختم ہوئی دوسری شروع ہوئی. جس طرح سے ایک اسکول کے اندر سٹینڈرڈ ہیں یا گریڈز بڑھتے ہیں. کنڈر گارٹن کے بچے پرائمری میں جاتے ہیں, پرائمری کے سیکنڈری میں جاتے ہیں. تو جب بھی کوئی رسول آتے تھے تو رسول اللہ جو تھے اس زمانے کے اندر وہ نئی شریعت لاتے تھے. تھوڑے سے پرانی شریعت کی چیزیں بھی رکھتے تھے. تو اس طرح 1,24,000 میں سے صرف 114 رسول ہوئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 114 کتابیں خدا تعالیٰ نے نازل کی. آپ ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ تورات, زبور, انجیل اور قرآن یہ 4 کتابیں ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. ہر رسول ایک کتاب لے کے آیا اور یہ کتاب اس زمانے کی شریعت میں آتی تھی. اب جو تورات آپ لے لیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری, تو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم رسول تھے, نبی بھی تھے, رسول بھی تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفہ اترا یعنی کتاب اتری وہ کہاں ہے؟ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت داؤد پیغمبر تک, تو داؤد علیہ السلام کے اوپر خدا تعالیٰ نے زبور نازل کی. تو تورات اور زبور کے درمیان حضرت موسیٰ اور داؤد علیہ السلام کے درمیان اور بھی کچھ نبی یا رسول آئے ہوں گے, ان پر بھی کچھ کتاب اتری ہوگی, اور وہ کہاں ہے؟ تو اس طرح ایک بات ضرور بنی
کہ تورات اور زبور کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ زبور میں آ گیا، اور زبور سے پہلے جو کچھ تھا وہ زبور میں آ گیا، اور اس کے بعد انجیل میں آیا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آج تک جتنے بھی میں نے صحیفے اتارے وہ سب ملا کے قرآن شریف میں ہے۔ تو قرآن کے اندر وید کا علم بھی ہے، گیتا کا علم بھی ہے، تورات و زبور کا علم بھی ہے، انجیل کا علم بھی ہے۔ تمام 1,24,000 نبیوں کو جو کچھ بھی ہدایت خدا نے فرمائی اس کا جو لب لباب یعنی نچوڑ اور ایسنس ہے وہ قرآن شریف میں ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سمجھائی کہ مجھے جو کہنا ہے وہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ تو ان تمام پرانی کتابوں کے احوال ہم کو ان تمام صحائف پڑھنے سے ملتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے جب ویدوں کی اسٹڈی کی اور تورات و زبور بھی پڑھی، دوسرے مذہب کی کتابیں بھی پڑھی، پارسی مذہب کی زندہ وسطہ بھی پڑھی، ان تمام کتابوں کے اندر جب بگننگ تھی تو خدا تعالیٰ کے فرامین جو تھے وہ بڑے سخت تھے۔ جو زمانہ بدلتا گیا اور دنیا کے اندر تہذیب بدلتی گئی، لوگ علم والے اور ایجوکیشن والے بڑھتے گئے، انسان کی سمجھ اور انسان کا جو مزاج تھا وہ بدلتا گیا، اس حساب سے خدا کا پیغام بھی بدلتا گیا۔ ان تمام کا لباب یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ بگڑتا گیا، گناہ بڑھتے گئے، تیسے تیسے خدا تعالیٰ کی بخششیں بڑھتی گئیں۔ تو رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو خدا نے قرآن پاک نازل فرمائی، تمام کتابوں کا یہ ایسنس اور نچوڑ ہے۔ لیکن قرآن پڑھنے سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے، جو خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل کر رکھی ہے، لازم کر رکھی ہے۔ یعنی خدا فرماتا میں ہر حالت میں میں رحمت کروں گا۔ پہلے صحائف میں یہ چیز نہیں ہے۔ اس آخری دور کے اندر، اس آخری پیغام کے اندر خدا تعالیٰ نے جہاں کے شیطان کا زور بڑھتا گیا، خدا کی رحمت بڑھتی گئی۔ ہمارے گرپی صدر الدین نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 4 یگ کا حساب کریں، حالانکہ 4 یگ سے پہلے بہت زمانہ تھا۔ 4 یگ سے پہلے 4 کلپ تھے، 4 کلپ سے پہلے 3 کرن تھے، 3 کرن کے پہلے کا زمانہ بھی ہے۔ 4 یگ، اس کی میں آپ کو ارتھمیٹک دینا نہیں چاہتا کیونکہ بے حساب لمبا ٹائم ہے، کمپیوٹر چاہیے اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ یہ جو ہمارے 4 یگ ہیں یہ 43,20,000 برس لمبے ہیں، 4.32 ملین ایئرز ہوتے ہیں، اس میں بھی 4,25,000 برس باقی ہیں، یعنی لگ بھگ 40-39 لاکھ برس گزر چکے 4 یگ میں سے۔ لیکن یہ سارے کے سارے 4 یگ ملا کے 43,20,000 برس ملا ہوئے، تو جو آخری کلپ تھا 4 کلپ میں سے، تو اس کی 4 گھڑیوں کے برابر یہ 40 لاکھ برس ہے۔ تو کلپ کتنا لمبا ہوگا؟ اس طرح اس کے پہلے جو کرن تھے تو اس کا بھی حساب کرو تو حساب بگڑ آتا ہے، یعنی کروڑوں نہیں اربوں 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 برس ہو چکے اس زمین کو۔ صرف اس زمین کے اوپر انسان رہتا ہے، اس کو بھی تو بہت بڑا عرصہ گزر چکا۔ ان تمام باتوں کا کبھی ہم خیال کریں تو پیرسن کبیر کہتے ہیں کہ یا مولا میں نے 8 لاکھ کرن تیری عبادت کی، تب تو اتنا راضی ہوا کہ تو نے مجھے اپنا دیدار دیا۔ 8 لاکھ کرن، یا خداوند 8 لاکھ کرن پیرے تاری
بندگی جے کیتی پیارے تے مکھ دکھلایا جی یا خداوند 8 لاکھ برس 8 لاکھ کرن میں نے بندگی کی، تب جا کے تو نے دیدار دیا۔ اب اس کے سامنے ہم لوگوں کو 1 گھنٹہ مولا نے عنایت کیا کہ تم 1 کلاک کے اندر 1 گھنٹے کے اندر ان 60 منٹوں کے اندر اگر سچے دل سے عبادت کرو گے تو تمہیں دیدار مل سکتا ہے۔ کہاں وہ 8 لاکھ کرن اور وہ بھی پیر کی عبادت، اور کہاں ہماری 1-2 منٹ کی عبادت۔ یہ کیا چیز ظاہر کرتی ہے؟ کرم اور رحم۔ بہانہ ڈھونڈتا ہے دیدار دینے کا۔ تو میں نے جو آپ کو پیر حسن کبیر جن کا گنا سنا ہے کہ صاحب تیرا کرم جو ہوئے، فضل ہوئے۔ کرم کہتے ہیں کوئی کارن کے بغیر، کوئی وجہ کے بغیر رحم کر دے، اور فضل کہتے ہیں کہ ہماری توفیق نہیں، ہم لائق نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا پھر بھی ہم کو بخشش دیتا ہے، اس کو فضل کہتے ہیں۔ جب ہم کھانا پینا کھاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ سب کچھ خدا کے فضل سے ہے، مطلب یہ کہ اس نے بخشش دی ہے۔ پھر رسم کبیر دن کے گنانوں کے اندر خدا کی رحمت اور کرم کا بہت ذکر ہے۔ صاحب تیرا کرم ہوئے، تیرا فضل ہوئے، ہم بندو دوساری، یا مولا میں بندہ ہوں، دوساری ہوں۔ دوساری کہتے ہیں ادھر کا بھی ادھر کا بھی، ایک کا نہیں، یعنی دنیا کا بھی ہوں دین کا بھی ہوں۔ میرا دھیان دنیا میں بھی جاتا ہے، دین میں بھی جاتا ہے، میں دوساری ہوں، 2 طرف ہوں میں۔ اور ہم دنیا چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہمارے اوپر خدا تعالیٰ نے کچھ فرائض رکھے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈیں، پھر بیوی بچے آتے ہیں تو ان کو پالنے کا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، ماں باپ کی خدمت کا کرنا فرض ہے، یعنی دنیا داری بھی رکھی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ پروردگار جس نے ہمیں سب کچھ دیا، پیدا کیا، اس کا حق تو سب سے زیادہ ہے۔ تو یا مولا کیا کروں، میں دنیا میں بھی پھنسا ہوں، دین میں بھی ہوں، میں بھولتا نہیں ہوں، لیکن میں دوساری ہوں۔ ہم بندے دوساری، میا کرو تو چھوٹیے، تو اگر رحم کرے تو میں اس میں سے چھوٹ سکوں۔ یہ جنجال میں سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ پیر نے ایک جگہ کہا ہے نا کہ کٹمب پریوار جو ہے وہ ایک جنجال ہے۔ جنجال یعنی ایسی چیزیں کہ جو پھنسا دیتی ہیں آدمی کو، آدمی اس میں سے نکلنا نہیں چاہتا۔ سمندر میں اندر ایک جانور ہے مچھلی کی طرح، مگر وہ مچھلی کی طرح لمبا نہیں، ایسا گول ہوتا ہے، لیکن اس کے 8 ہاتھ ہوتے ہیں، اس کو انگلش میں ٹینٹیکلز کہتے ہیں، 8 ٹینٹیکلز ہوتے ہیں، اس کو آکٹوپس کہتے ہیں انگلش میں۔ تو یہ آکٹوپس اگر کسی کو پکڑتا ہے تو اس میں سے چھوٹ نہیں سکتا، کبھی اس کو ایک ہاتھ میں سے چھوٹ جائے گا تو دوسرے پکڑ لیں گے، تو 8 ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے۔ ہم انسان اس دنیا کے اندر، اور خاص طور پہ آج کی دنیا میں کہ جہاں گناہ بہت بڑھ گئے ہیں، شیطان کا زور بہت ہو گیا ہے۔ اگر میں پیروں کا کلام بیان کروں تو گرو پیر صدر الدین کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ 97.5% یعنی 97.5% دنیا کے اندر گناہ ہوں گے، 2.5% صرف نیکی ہوگی۔ اور یہ بھی دوسرے طریقے سے یوں فرمایا کہ دنیا میں 2.5% 100 میں سے ادھی مومن ہوں گے اور 97.5 کافر ہوں گے۔ ایسا خراب زمانہ ہے، حالانکہ اتنا خراب ابھی آیا نہیں، لیکن نیکسٹ 100 ایئرس دنیا میں بہت خراب ہے۔ میں بہت دفعہ وعظوں میں 5-7 سال ہوئے میں نے بولنا شروع کیا ہے کہ دینداروں زمانہ آہستہ آہستہ خراب ہوتا جائے گا۔ اگلے 5 برس میں بہت خراب ہو گیا ہے، آنے والے 5-10 برس میں اس سے زیادہ خراب ہو جائے گا۔ 70-80 کے 100 برس کے اندر زمانہ ایسا خراب ہوگا کہ پیر کہتے ہیں اس زمانے کے مومن دعا مانگیں کہ یا مولا اب دنیا میں نہیں رہا جاتا، اتنے گنا بڑھ جائیں گے۔
ان گناہوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے خدا کی یاد، اس کی عبادت۔ اللہ فرماتا ہے کہ خدا کے ذکر سے دلوں کو راحت ملتی ہے، تسکین ملتی ہے، اس کے کرم پانے کا کوئی بہانہ ہونا چاہیے۔ خدا ایسا ہے، نبی کہتے ہیں کہ خدا بخشش دینے کے لیے بیٹھا ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے، ہم اس کو بہانہ دیں رحم کرنے کا۔ دن کو سارا دن کو کام بھی کرو، اپنے دل میں مولا کو یاد کرتے رہو، اس کی رحمت پانے کے لیے ہم اس کو کوئی بہانہ دیں کہ یا مولا اس گناہ بھری زندگی کے اندر، اس گناہ بھری دنیا کے اندر، اس حالت کے اندر کہ جو شیطان کا زور بے حساب ہے، ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جو آج سے 50 برس پہلے کبھی ہم خیال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایسے ایسے حالات بگڑ جائیں گے اور بھی بگڑیں گے، انسان بے حیا ہو جائے گا، انسان جانور کی طرح بن جائے گا، کدھر 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 ایک بتی جلے گی۔ پھر شمس ماں باپ کہتے ہیں کہ 12 کوس پہ ایک بتی جلے گی، یہ 12 کوس کے لگ بھگ 25 میل ہوتے ہیں، 2 میل کا ایک کوس ہوتا ہے، تو پھر کہتے ہیں 25 میل پہ ایک بتی جلے گی۔ یہاں بتی جلنے کا مطلب دل کے اندر نور کی بتی کی بات ہے۔ یہ 25 مائل میں پھرو، ان لاکھوں آدمیوں میں سے ایک آدمی ملے گا کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کا نور ہوگا۔ پیروں نے بہت سی چیزیں کلام کے اندر فرمائی ہیں۔ تو مومنو، یہ جو زمانہ ہم پسار کر رہے ہیں، اس زمانے کے اندر خدا کی بخششیں بہت ہیں، ہمیں تھوڑا بہانہ دے دینا چاہیے۔ رسول اکرم کی ایک حدیث مولانا امام سلطان محمد شاہ کے مکھ سے سنی، جو کہ بعد میں حدیث میں مل گئی۔ ہمارے بہت سے گنانوں میں رسول کی حدیثیں ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں، جیسے کہ ایک سارا گنان ہے پیر شمس ماں باپ کا، کہ جس کے اندر حضرت جبریل کو نبی پاک پوچھتے ہیں کہ تو ہے جبریل، میں گزر جاؤں گا تو میرے بعد کیا وحی کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو پھر تو دنیا میں نہیں آئے گا؟ کہتے یا نبی، میں 10 دفعہ آؤں گا اور ہر دفعہ یہ چیز لے جاؤں گا، ایمان لے جاؤں گا، شرم لے جاؤں گا، سخاوت لے جاؤں گا، عدل و انصاف لے جاؤں گا، قرآن لے جاؤں گا، علم لے جاؤں گا، مروت لے جاؤں گا۔ ایسی 10 دفعہ میں آؤں گا، 10 دفعہ چیزیں لے جاؤں گا۔ تو ایسی حدیث، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ نے ایک حدیث سنائی، رسول فرمایا، اے مسلمانوں، آج میرے زمانے میں اگر دین کے اندر تم 90% عمل کرو گے اور 10% نہیں کرو گے تو بھی تم کو پوچھا جائے گا اور سزا ملے گی۔ مطلب کہ 100% کام کرو تبھی خدا تمہیں بخشے گا۔ لیکن ایسا زمانہ آئے گا کہ تم صرف 10% عمل کرو گے اور 90% نہیں کرو گے تو خدا تعالیٰ تم کو بخش دے گا، 10% کرنے سے بھی تم کو معاف کر دے گا۔ وہ زمانہ یہ ہے۔ کوئی آپ میں سے پاکستان سے آیا، کوئی ہندوستان سے آیا، کوئی افریقہ سے آئے، آپ یاد کرو کہ آپ کے آنے سے پہلے آپ کے اس ملک کے حالات کیسے تھے، اور اس ملک میں امریکہ اور کینیڈا وغیرہ میں آپ دیکھو تو حالات کیسے ہیں۔ دینداروں، اس پاک جگہ کے اوپر ساری ناپاک چیزیں کہنے کے لیے طاقت بھی نہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسے دنیا کے حالات خراب ہو چکے ہیں، بدیاں بڑھ گئی ہیں۔ خود ہماری جماعت کے اندر ادھر کی بدیاں گھس رہی ہیں، ہماری جماعت کے اندر بھی، حالانکہ ہم نیاز پیتے ہیں، مولا کے چھتر کے نیچے ہیں، لیکن ان تمام بدیوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، عبادت کرو، مولا کو بہت یاد کرو۔ اسماعیلی مذہب کا جو ایسنس ہے نا، وہ یہ صبح کی عبادت ہے، یہ اسماعیلی مذہب کا ایسنس ہے۔ دعا پڑھنا، نیاز پینا، شام کی ہم جو تمام اعمال کرتے ہیں وہ ضروری ہیں۔ ضروری اس لیے کہ وہ ہم کو ٹریک پہ رکھتے ہیں اور ہمارے بچوں کو وہ علم ملتا ہے، لیکن اسماعیلی مذہب کا جو حقیقی مزہ ہے وہ صبح کی عبادت ہے۔ اور آج کی اس دنیا میں بچنے کے لیے یہ صبح کی عبادت بہت ہی ضروری ہے۔
اس دنیا کے اندر حالات کی بات کرتے کرتے میں صرف ایک بات کہنی چاہتا ہوں، مائل چیز ہے اس لیے کہتا ہوں۔ کہتے ہیں ماں جیسا پیار کوئی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کا جو پیار ہے وہ خدا کے پیار کا سیمپل ہے، اور ماں کا پیار حقیقی پیار ہے۔ لیکن آج کے کل یگ کے اندر، اس زمانے میں کینیڈا کے اندر جو BCA میں وینکوور میں رہتا ہوں، ایک دن صبح اخبار پڑھا، خبر پڑھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا پڑھا میں نے کہ ایک ماں نے جو ڈرگ پیتی تھی، کچھ کام کرتی ہوگی، ڈرگ کے نشے میں ہوگی، اس کی 2.5-3 برس کی لڑکی تھی، کچھ مانگتی ہوگی، ستاتی ہوگی، ماں کو غصہ آیا، اس نے لڑکی کو اٹھایا اور واشنگ مشین میں ڈال کے اس نے اس کو آن کر دیا، لڈ بند کر دیا، لڑکی اندر مر گئی۔ پھر تو پولیس پکڑ گئی، کورٹ میں کیس ہوا، لیکن ماں اپنی لڑکی کو واشنگ مشین میں ڈال کے مار ڈالے، کبھی ایسا سنا نہیں تھا، مگر کل یگ کے اندر یہ باتیں بن رہی ہیں۔ اور بھی ایسی خراب باتیں بنتی ہیں کہ جو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا مولا میری جماعت کو بچانا، میں ہمیشہ اپنے منہ سے یہ الفاظ نکال لیتا ہوں، لیکن ہماری جماعت کو اثر ہو رہا ہے۔ نارتھ امریکہ میں آج لگ بھگ 80,000 اسماعیلی ہیں، 45-46 ہزار کینیڈا میں ہیں، 32 اور 35 کے درمیان یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں، 80-85 ہزار سے زیادہ ہیں۔ اور بھی انشاءاللہ 5-10 برس میں یہ سینچری پوری ہوگی تو ہم انشاءاللہ لاکھ اسماعیلی ادھر ہوں گے۔ ان لاکھ اسماعیلیوں کو جو آج لاکھ ہیں، 10-20 برس کے بعد یہ جو چھوٹے بچے جوان ہوں گے، جو ادھر کے لوگوں اور بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، گلتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، ان کی گرمی ان کو لگے گی۔ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے فیوچر جنریشن کو ادھر کا ماحول، ادھر کی سوسائٹی، ادھر کا معاشرہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر اثر کرے گا، ہمارے اوپر بھی اثر کر رہا ہے۔ تو دینداروں، ان میں سے بچنے کے لیے رستہ کیا؟ ہمیں ایک دن گزر جانا ہے، آج سے 50 برس کے بعد کیا حالات ہوں گے ہمیں معلوم نہیں۔ ایک بات ضروری ہے کہ پیروں کے حکم اور فرمان سے، حضرت امام کے فرمان دیکھ کے دل میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ 50-100 برس کے اندر حالت بہت خراب ہوگی، ایمان رہے گا نہیں، محبت رہے گی نہیں، اچھائیاں نیکیاں نہیں رہیں گی، سوارتھ، خود غرضی اور تمام قسم کے گناہ بڑھ جائیں گے، زنا بڑھ جائے گا، شراب بڑھ جائے گی، جھوٹ بولنا اور دغا فریب کرنا، یہ تمام قسم کی جو لعنتیں ہیں وہ دنیا میں بڑھ رہی ہیں، اور یہ چیزیں پھر انسان کا ایمان خراب کرتی ہیں، اور آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کی یاد بھی دل میں سے نکل جاتی ہے، خدا یاد ہی نہیں آتا، نہ مسجد یاد آتی، نہ جماعت خانہ یاد آتا ہے، نہ چرچ یاد آتا ہے، اور اس طرح دنیا خراب ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے اوپر ایک چھتر ہے جو دنیا کے اور قوموں کے اوپر اور نہیں ہے، وہ حاضر امام ہے۔ وہ بارش برساتا رہتا ہے رحمت کی، فرمان بھیجتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، دیدار دیتا ہے، اور بیٹھے بیٹھے وہاں سے بھی دعائیں بھیجتا رہتا ہے۔ ہمارے اوپر ایک یہ رحمت اس کی بہت بڑی ہے، مولا کے چھتر کے نیچے رہویں، مولا کی فرمان برداری تابع داری میں رہویں، گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ نیکی چلتی رہے گی۔ انشاءاللہ مولا ضرور مدد کرے گا، لیکن میری یہ ایک بزرگ کے طور پہ کہوں یا بھائی کے طور پہ کہوں، مومنوں صبح کی عبادت زیادہ کرو۔ جو لوگ آپ میں سے دور رہتے ہیں، گھر پہ عبادت کرو، لیکن ضرور کرو۔ 1 گھنٹہ نہیں ہو سکتا، آدھا پونا گھنٹہ کرو،
4 اور 5 کے درمیان کچھ بھی ہو جاوے آپ اٹھو، ضرور اٹھو، ہاتھ منہ دھو، واش روم میں سے نکل کے گھر میں جاتے ہو تو زمین پہ بیٹھ کے عبادت کرو، صوفہ یا کرسی پہ یا پلنگ پہ نہیں، زمین پہ بیٹھو، بن سکے تو جماعت کھانے آؤ، روز آؤ، نہیں تو گھر پہ تو ضرور بیٹھو، مگر عبادت روز ہونی چاہیے۔ ایک بھی دن کھڑا نہیں کرو، ایک بھی دن، 1 گھنٹہ نہیں تو تھوڑا، 15 منٹ، 20 منٹ، 40 منٹ، جتنا کر سکتے ہیں۔ پھر دعا مانگو، دعا پڑھو، مولا کو کہو کہ یا مولا میری ساری جماعت کو اس کلجگ کی ہواؤں سے بچا کے رکھ۔ ہمارے چاروں طرف آگ لگی ہے، گناہ کی آگ، اس گناہ کی آگ میں ہم جلیں گے نہیں لیکن سیک تو لگے گا، تو یہ سیک میں سے بھی بچانے کے لیے کبھی ہم گیلے کپڑے یعنی کپڑے کو پانی میں بھگو کے آگ کے نزدیک جاویں تو بچ سکتے ہیں۔ یہ پانی مولا کی رحمت کا پانی ہے۔ عبادت کرو، سارا دن کسی نہ کسی نام سے مولا کو یاد کرتے رہو۔ دوپہر کا وقت جو ہوتا ہے 12 اور 1 بجے کے درمیان اگر بن سکے یاد آ جاوے، سبحان اللہ کی تسبیح نکالو، اور جب یہ شام کو 4-5 کا وقت ہو جاوے تو اس وقت الحمدللہ کی تسبیح نکالو۔ شام کو تو ہم مغرب کی دعا وغیرہ پڑھتے بھی ہیں، لیکن دن کے وقت بھی اپنے کام کاج کبھی ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے تو نہ صحیح، جو کہ ہمارے حضرت امام نے حکم کیا ہوا ہے کہ ہر مرد کے پاس کھیسے میں اور ہر عورت کے اس کے بیگ کے اندر، ہینڈ بیگ کے اندر ایک تسبیح ہونی چاہیے۔ یہ اسماعیلی کے لیے مولا نے حکم کیا ہے، کھیسے میں تسبیح رکھو۔ اور ہماری تسبیح دینداروں یہ پوری 101 دانے کی تسبیح، یہ اسماعیلی تسبیح ہے۔ وہ چھوٹی تسبیحاں جو 33 دانے کی ہیں وہ ہماری تسبیحاں نہیں ہیں، ہماری تسبیح 100 دانے کی ہے۔ ان 100 دانوں کے اندر ہماری جتنی بھی تسبیحیں جماعت خانے میں ٹھیک ہے ہم لوگ 33 دانے کی تسبیح نکالتے ہیں، لیکن آپ گھر میں یا اکیلے جماعت خانے میں بیٹھ کے بھی آپ کی جو تسبیحاں ہیں وہ 101 دانے کی تسبیح ہونی چاہیے۔ یا علی کی تسبیح نکالو کہ پرشا کی نکالو کہ اللہ کی نکالو، 101 دانے کی تسبیح جماعت کے ساتھ بھلے 33 دانے ہوئے، سوا کہ رسول اکرم کے فرمان اور یا ہمارے اماموں پیروں کے فرمان سے بعض ایسی تسبیحاں ہیں کہ جن کے لیے مولا نے خصوصی طور پہ فرمان کیا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، مولانا علی شاہ مابب صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ تمہارے اوپر کوئی بہت بڑی بلا آفت آ جائے، غیر معمولی بڑی ایکسٹرا آرڈینری کوئی بلا آ جائے، تو علی شاہ فرمایا 40 دانے تم پڑھو اس کے، یا رب بلا بگردہ بحق کے شاہ مردہ، بحق کے شاہ مردہ یا رب بلا بگردہ۔ یہ 1 دانہ ہے، پہلے سیدھا پڑھو پھر اس کو الٹا پڑھو، یا رب بلا بگردہ بحق کے شاہ مردہ، بحق کے شاہ مردہ یا رب بلا بگردہ۔ 40 دانے فرمان کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ یا تو 3 دن یا 7 دن یا 40 دن یہ تسبیح پڑھو، لیکن کوئی معمولی تکلیف میں نہیں، بہت بڑی بلا آ جائے، انگلش میں کہتے ہیں کہ کیلامٹی آ جائے تو ہی پڑھو۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے فرمان کیا، یہ کچھ کا فرمان ہے کہ جس جماعت میں تم کو خدا نے جنم دیا اس جماعت کے واسطے بھی تم ایک تسبیح نکالو، 40 دانے پرشا کے نکالو، تو پرشا کے 40 دانے روز نکالو جماعت کے لیے کہ یا مولا جماعت کو آباد کر، جماعت کو مضبوط کر، جماعت کی بلائے آفتیں دور کر۔ تو جہاں اماموں نے پیروں نے ہم کو خصوصی طور پہ کہا ہے کہ تم یہ 40 دانے نکالو، کہ جیسے کہ ہم بی بی فاطمہ کی تسبیح نکالتے ہیں تو رسول اکرم نے 33 دانے فرمان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی ہماری ساری تسبیحیں 101 دانے کی ہیں، اور ان تسبیحوں کے اندر بہت قوت ہے، طاقت ہے، برکت ہے۔ سارا دن مولا کو یاد کرو، آپ کا جو مولا نے بول دیا ہے بیت الخیال کا یہ بھی یاد کرو، لیکن دن کے وقت بیٹھ کے بیٹھک نہیں کرنا، بیٹھک رات کو 4 اور 5 بجے کے درمیان ہی ہو سکتی ہے، یہ فرمان میں ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی فیملی کو بچاؤ، آنے والے آفت و بلاؤں سے مولا دور رکھے،
ان بلاؤں کو دور رکھے، ہم کو ان بلاؤں سے دور رکھے، ہماری اولاد کو مولا مومن بنا کے رکھے، زندہ رہو، روزی کماؤ، نیک بن کے رہو، گناہوں سے بچو، اپنے اعمال درست کرو گے تو صبح کی عبادت میں جلدی آپ کو فائدہ ملے گا۔ وہ رحیم و کریم بادشاہ جس نے خود کے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے، بہت پیار کرنے والا ہے، اس سے زیادہ بخشش دینے والا کوئی نہیں، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، بڑی بڑی ہماری غلطیاں اور بھولیں، ہمارے گناہ بخش دیتا ہے، لیکن ایک ہی چیز ہے کہ ہم کو ندامت ہونی چاہیے۔ ندامت کا مطلب شرم آ جاتی ہے، جب یہ شرم آ جاتی ہے نا تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ کم از کم ہم کو دل میں ایسا تو ہے یا مولا بہت شرمندہ ہوں، میرے سے یہ گناہ ہو گیا، یہ جو ہمارے دل کے اندر پچھتاوا ہے، ریپینٹنس جو ہے، خدا کو بڑی پیاری ہے، اور اس سے ہم تسبیح نکالتے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، یا مولا تو بخش دے، بخشنے والا ہے، میں تیرے حضور میں اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا ہوں۔ خدا کو استغفار بہت پسند ہے، ایک تسبیح استغفار کی ہوئے، ایک تسبیح شکر گزاری کی ہوئے، اور پھر ایک تسبیح ہم اس کی تعریف کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ، وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبح کی عبادت میں ہم کو اس کا مزہ ملتا ہے، اور صبح کی عبادت سے آپ کو روحانی طاقت آئے گی، آپ کو رائٹ رانگ کا پتہ لگے گا، یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ پتہ لگے گا، آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا، آپ کی عقل بڑھے گی، جو مانگو گے ملے گا، بدیوں برائیوں گناہوں آفتوں بلاؤں سے مولا دور رکھے گا۔ بہت سے فائدے ہیں، دنیاوی بھی دین کے بھی۔ صاحب تیرا کرم ہوئے، یالی تیرا فضل ہوئے، اور ہمیشہ مولا سے حضور میں یہ چیز مانگتے رہو۔ میری آپ کے لیے دعائیں ہیں، مولا آپ کے دل کو نور سے بھر دے، بدیوں سے گناہوں سے نافرمانی سے بچاوے، شیطان کو آپ سے دور رکھے، کلجگ کی ہواؤں سے بچاتا رہے، مشکلیں مصیبتیں آفت بلائیں بیماریاں دفع رکھے۔ مولانا حضر امام آپ کا ایمان سلامت رکھے، مولا دستن سکریت میں پورا رکھے، مولا عبادت بندگی میں فرمان برداری میں مشغول رکھے، مولانا حضر امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کی جان مال میں اولاد میں برکت دے رہے، مولا روزی کمانی تندرستی میں برکت دے رہے، مولا آپ کو برکتیں دے رہے، مولا آپ کو خوشیاں دے رہے، مولا آپ کے اوپر رحمتیں اتارے، سکھی رہو، آباد رہو، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔